الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ایمانی ارکان سے متعلق، ایمان کے بنیادی عقیدوں سے متعلق کچھ تفصیلات عرض کی تھیں. ایمان کی ان بنیادوں کو جاننا اور اپنے ایمان کو بالکل ان عقیدوں کے مطابق بنانا ہر مومن و مسلمان کے لیے ضروری ہے. جب تک کوئی مومن و مسلمان اپنے عقیدوں کو اللہ اور اس کے رسول، فرشتے، کتابیں اور آخرت اور قیامت سے متعلق اس طرح نہیں کرتا، اس وقت تک وہ ایمان میں داخل نہیں ہوتا. اس جمعہ میں مزید کچھ عقیدوں سے متعلق تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے. یہ تفصیل جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم نے اس کو مرتب کیا ہے حدیث کی کتابوں کی روشنی میں. اور حضرت نے جو لکھا ہے وہ بڑا واضح اور صاف ہے. میں مختصر سے وقت میں زیادہ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پہنچانے کے لیے انہی باتوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ باتیں ہیں جن کا جاننا ہر کسی کے لیے ضروری ہے، اور انہی باتوں کو نہ سمجھنے نہ جاننے کی بنیاد پر لوگوں کے فتنوں میں، گمراہیوں میں مبتلا ہونے کا قوی ترین اندیشہ ہے. اس لیے میری ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور آپ کبھی ان باتوں کے خلاف اپنے سماج میں کسی کی آواز سنیں، آپ چوکنا ہو جائیں اور اپنے علماء سے رجوع کر کے اس سے متعلق آگہی دیں، تاکہ اس محلے کے باقی لوگوں کو اور جو لوگ غلط فہمی میں کسی فتنے کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں ان کو بچایا جائے، ان کی حفاظت کی جائے. صحابہ کرام کے بارے میں ہر مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟
وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار و فرما بردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی انہوں نے ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے دین کی نصرت و اطاعت کی۔ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے غیر معمولی عقیدت و محبت تھی۔ حضرات صحابہ سے اللہ اور اس کا رسول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرات صحابہ کی محبت کو ہم ایمان کا جز سمجھتے ہیں اور ان سے دشمنی کو نفاق کی علامت سمجھتے ہیں۔ صحابہ نے اپنی زندگی میں جن معاملات پر اتفاق کیا ان تمام معاملات کو ہم قبول کرتے ہیں، اور صحابہ کے درمیان آپسی جو اختلافات تھے اس اختلاف کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اس لیے کہ ان اختلاف کے علم کے باوجود اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ صحابہ میں سب سے افضل عشرہ مبشرہ ہیں، اور پھر عشرہ مبشرہ میں سب سے افضل خلفاء راشدین ہیں، اور خلفاء راشدین میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ صحابہ میں سے کسی پر بھی عیب لگانا یا ان کی برائی کرنا بڑے گناہ کی بات ہے۔ صحابہ میں جو اہل بیت ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی رشتہ داری اور تعلق ہے، بالخصوص آپ کی ازواج، آپ کی اولاد، آپ کے رشتہ دار، ان کا احترام اور ان سے محبت اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ اولیاء، فقہا، محدثین اور سلف صالحین کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ وہ سب نیک لوگ اور دین کے مخلص کارگزار تھے۔ ہم ان کے دین اور دیانت پر اعتماد کرتے ہیں، ان کی تحقیقات اور اجتہادات کو اصول کی روشنی میں قبول کرتے ہیں، یعنی حضرات فقہا نے جو مسائل بتائے ہیں امت کو، قرآن و حدیث کی جن ضابطوں کی روشنی میں اگر وہ بتائے ہوئے مسائل اصول کے مطابق ہوں تو ہم ان کو قبول کرتے ہیں۔ ان کے علم یا عمل میں کوئی خلاف شرع بات نظر آئے تو ان کے اکثر حالات اچھے ہونے کی وجہ سے اس بات کی بہتر تعبیل کرتے ہیں یا پھر اس میں انہیں معذور سمجھتے ہیں۔ ان کی برائی اور ان کی شان میں گستاخی کو معیوب جانتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی کرامات کو حدود شرع میں حق مانتے ہیں۔ ان کا مرتبہ انبیاء اور صحابہ کے مرتبے سے کم ہے، یہ اس پر امت کا اتفاق ہے۔ اولیاء، فقہا، محدثین کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ان سے غلطی اور خطا کا صدور ہو سکتا ہے کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے۔ ہم ان کا ذکر بہتری اور خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ کوئی ولی نبی کی اتباع کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، یہ بنیادی بات ہے، اس کو دماغ میں بٹھائیے۔ کوئی ولی نبی کی اتباع کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی شریعت کے احکام کی پابندی سے آزاد نہیں ہوتا۔ جو بھی ولی ہے
اس کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قانون کی روشنی میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ قیامت تک دنیا میں دین اسلام ہی سچا مذہب اور برحق دین ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ سب مسلمان اللہ تعالیٰ کے دوست یا محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مولا ہے۔ بلا حق شرعی کے مسلمانوں کے خلاف اسلحہ اٹھانا اور ان سے قتال کرنا حرام ہے، یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے خلاف بغیر شرعی حق کے کسی ہتھیار کا اٹھانا، لڑنا، مارنا یہ حرام ہے۔ مسلمان اگر ایمان پر مر جائے اس کا بڑے سے بڑا گناہ اللہ کے فضل سے معاف ہو سکتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا۔ مسلمان اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائے تو مسلمان کا دوزخ میں جانا یہ عارضی ہے، پاک ہونے کے لیے ہے، یہ عقیدہ بھی ہے۔ اور میں ہمیشہ آپ حضرات سے کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ مسلمان کو جہنم میں جو داخل کریں گے وہ پاکیزگی کے لیے ہوگا، کافر کو اللہ جو جہنم میں داخل کریں گے وہ عذاب دینے کے لیے ہوگا۔ چونکہ مسلمانوں کے ساتھ جو گناہ ہیں ایک نجاست اور گندگی ہے، اور انسان اس گندگی کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نجاست و گندگی کو دور کرنے کے لیے وہ جہنم، وہ عذاب رکھا ہے، تاکہ مسلمان وہاں جا کر اپنی اس گندگی کو دور کرے۔ جو ہی وہ گندگی ختم ہوگی پھر مسلمان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ کسی بڑے سے بڑے گناہ کے ارتکاب کرنے سے مسلمان کافر نہیں ہوتا۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ کر لے، کوئی مسلمان اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی مسلمان قتل کر دے، کوئی مسلمان زنا کر دے، حتیٰ کہ اپنی ماں سے زنا کر دے، کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی بڑا گناہ کر لے، بڑا گناہ کرنے کے باوجود کوئی مسلمان اس گناہ کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا، وہ بہت بڑا مجرم بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے جرم کے مطابق اس کو سزا دیں گے۔ آدمی کا کافر بننا، مسلمان رہنا، یہ عقیدے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آدمی کا عقیدہ اللہ، رسول، اس کی کتابوں سے متعلق، فرشتوں سے متعلق اور جو تعلیمات اللہ نے کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اگر ان تمام تعلیمات پر کوئی مسلمان اپنا عقیدہ درست رکھتا ہے تو پھر وہ مسلمان شمار کہلائے گا۔ جب تک کفر کی بات صراحتاً کسی مسلمان سے ثابت نہ ہو، اس کی تکفیر نہیں کی جا سکتی۔ یعنی ہر مسلمان کو منہ اٹھا کر یہ کافر، وہ کافر، سب کافر، یہ نہیں کہہ سکتے۔ سب مسلمانوں سے متعلق یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سب مسلمان ہیں۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا ہے تو اس کا کفر ظاہر ہونا ضروری ہے۔ جب تک اس کی بدعقیدگی کا ثبوت اور پروف آپ کے پاس موجود نہ ہو، آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔
ہر مسلمان کے پیچھے نماز صحیح ہوتی ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ہر مسلمان کے پیچھے نماز صحیح ہوتی ہے، بھلے نماز پڑھانے والا نیک ہو کہ برا ہو۔ نماز پڑھانے والا نیک ہو کہ برا ہو، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کسی بھی مسجد میں کہیں پر بھی آپ حضرات کو جانے کا اتفاق ہو، نماز ہو رہی ہو تو آپ بے تکلف نماز پڑھ لیں۔ شرط یہ ہے کہ جس مسلک میں کی مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس مسلک کو علماء اہل حق نے کافر نہ کہا ہو، ان کے عقیدے قرآن و حدیث سے ٹکرانے والے نہ ہو۔ اگر ایسی جماعتیں ہیں تو پھر ان کے پیچھے تو نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، لیکن ایسی نہیں ہے، مسلکی چھوٹے موٹے اختلافات اہل سنت والجماعت کی جو مختلف جماعتوں میں ہیں، اس میں سے کسی بھی جماعت کے پیچھے، امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ لیں تو نماز ہوگی۔ مثلا کوئی دیوبندی اہل حدیث امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ کوئی جماعت اسلامی کے مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے۔ کوئی بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ یہ سب کے سب اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے گروپ ہیں، ہاں ان میں آپسی کچھ اختلافات ضرور ہیں۔ ہر مسلمان پر نماز جنازہ پڑھنا ضروری ہے، خواہ وہ مرنے والا مسلمان نیک ہو کہ برا ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ آدمی مر چکا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ آپ یہ سمجھ کر یہ بدکاری کرتا تھا، یہ فلاں کرتا تھا، یہ وہ کرتا تھا، یہ ساری کی ساری ججمنٹ کا حق اور سزا دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ وہ مسلمان تھا، آپ کے سماج کا ایک فرد تھا، اس نے اچھا کیا کہ برا کیا، وہ خود اپنا بھگت لے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے نمٹ لیں گے۔ آپ کے سماج کا فرد ہونے کی وجہ سے اس کی جنازہ مسجد میں آ جائے اور آپ کو نماز پڑھنے کے لیے دعوت دی جائے تو آپ کو وہ دعوت قبول کرتے ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کی جو جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہو، وہی درستی پر ہے، وہی حق پر ہے، وہی نجات پانے والی ہے، اور اسی جماعت کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک موقع پر صحابہ سے، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سب ناکام و نامراد ہوں گے، جہنم میں جانے والے ہوں گے، ان میں صرف ایک فرقہ اور ایک جماعت ہوگی جو کامیاب ہوگی۔ تو صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کامیاب ہونے والی جماعت کون سی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے اور راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اپنی زندگی میں میرے طریقے کو، میرے صحابہ کے طریقے کو فالو کرے گا، ان کے مطابق اعمال کرے گا، ان کے مطابق اپنے عقیدے رکھے گا، بس وہی کامیاب ہونے والا ہے، وہی اہل سنت والجماعت ہے۔
باطل مذہبوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ باطل مذاہب میں بہت سے مذہب ہیں۔ سب سے پہلے یہودیوں سے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا کے سب سے بدترین سازشی اور ظالم لوگ ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا اعلان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا یہودیوں سے متعلق، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی ہے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ نے اپنی ناراضگی اور اپنے غصے کا ان سے متعلق اعلان کر دیا ہے۔ یہ اس وقت اپنی چالاکیوں سے ساری دنیا کی حکومتوں اور قوموں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مذہب کو نسلی مذہب سمجھتے ہیں۔ یہودی لوگ اپنے مذہب کو نسلی مذہب سمجھتے ہیں، اس لیے دنیا میں کسی انسان کو یہودی بننے کی دعوت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے ہیں بس یہی ہیں یہودی، اور ان سے جو پیدا ہوں گے وہی یہودی ہیں۔ یہودی جو مذہب ہے یہ نسلی مذہب ہے، اس لیے وہ کسی اور کو اپنے مذہب میں شامل اور شریک ہونے کی دعوت نہیں دیتے۔ البتہ وہ اپنی ناپاک چالوں اور سازشوں کے ذریعے دنیا میں جو اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ان کے مذہب سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ۔ اس لیے سب سے زیادہ نقصان دہ لوگ یہی ہیں۔ یہ اسلام ہی کے نہیں، انسانیت کے بھی دشمن ہیں۔ ہندوستان کے جو براہمن لوگ ہیں خیالات میں ان یہودیوں سے بہت قریب ہیں۔ دوسرا باطل مذہب عیسائی، ان سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ عیسائی لوگ نبیوں کی توہین کرتے ہیں، 3 خداؤں کو مانتے ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو کتاب قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمائی ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس وجہ سے یہ کافر ہیں۔ قرآن کریم نے بھی ان عیسائیوں کے کفر کو واضح طور پر بیان کیا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے آپ ہی کو سچا بتاتے ہوئے ساری دنیا میں اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم اپنے ملک کے اندر اور ساری دنیا میں دیکھتے ہیں جگہ جگہ ان کے چرچ بنے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو مختلف قسم کے پیسوں کا اور چیزوں کا لالچ دے کر اپنی طرف متوجہ کرنے اور اپنا مذہب ان پر تھوپنے کی ناپاک سازشیں رچتے بستے ہیں۔ یہودیت اور عیسائیت کے علاوہ دنیا میں اور بھی بہت سے باطل مذہب ہیں، مثلا ہندو مذہب، بدھ مذہب، جین مذہب۔ اب پتہ نہیں خود ہندوستان کے اندر کتنے ہزاروں مذاہب ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جتنے مذہب ہیں یہ سارے کے سارے جو مذہب ہیں یہ باطل ہیں، اور ان مذاہب کا اسلام اور مسلمانوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ قادیانی مذہب، قادیانی یہ مسلک نہیں ہے، مذہب ہے۔ قادیانی کسے کہتے ہیں؟ جو خود کو احمدی مسلم بھی کہتے ہیں ان کو قادیانی کہتے ہیں۔ اور قادیانی کو الگ مذہب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے منکر ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ جس طرح اس بات پر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں،
اسی طرح ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کی نبوت و رسالت آپ کی ولادت سے لے کر صبح قیامت تک ہے۔ پوری دنیا، پورے چپے اور علاقے کے لیے آپ کی نبوت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ نے نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم فرما دیا، مگر نبی کے مشن کو پورا کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت کے کندھوں پر رکھی ہے۔ ہر امتی کا فرض ہے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پرچار کرنے کی فکر اور کوشش کرے۔ قادیانی مذہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی جیسے بد کردار آدمی کو نبی مانتے ہیں، اس پر وحی آنے کے قائل ہیں، انبیاء کی توہین کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کی غلط تعویل کرتے ہیں، مرزا کو جو نہیں مانتے ان کو کافر کہتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ دوسرا باطل فرقہ جو مسلمانوں کے بھیس میں رہتا ہے اور مسلمانوں کا اس نے اپنے لیے لیبل لگا رکھا ہے، اس میں سے ایک فرقہ ہے اہل قرآن۔ یہ بھی جس طرح قادیانی فرقہ غیر مسلم ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح اہل قرآن کا بھی معاملہ ہے۔ یہ وہ بدترین فرقہ ہے، اس نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے عقیدوں اور ان کے یقین سے کھلواڑ کرنے کے لیے بڑا خوبصورت بینر بنا رکھا ہے، اور اس پر اپنا نام کیا رکھتے ہیں؟ اہل قرآن۔ یاد رکھیے، صبح قیامت تک باطل کبھی باطل راستے سے نہیں آئے گا، باطل کبھی باطل راستے سے نہیں آئے گا، باطل ہمیشہ حق راستے سے حق کا لبادہ اوڑھ کر آئے گا۔ اگر باطل باطل راستے سے آئے گا تو ہر آدمی اس کو پہچان لے گا، پہلی نظر میں تھوڑی بھی سمجھ بوجھ جس کو ہوگی وہ پہلے ہی مرحلے میں اس کا انکار کر دے گا، اس کا رد کر دے گا۔ لیکن باطل کی ہمیشہ چالاکی یہ ہے کہ وہ آتا ہے حق والوں کا لبادہ اوڑھ کر، حق والوں کا نام لے کر، اور ایسے نام کے ذریعے سے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اٹریکٹ کیا جائے اور مسلمانوں کو اس نام کے ذریعے سے دھوکے میں لایا جائے، اور پھر اس نام سے جمع کر کے ان کے عقیدوں پر، ان کے ایمان پر ڈاکہ مارا جائے۔ ایسی ہی ایک کوشش جو ناپاک ہوئی، اس کا نام ہے اہل قرآن۔ اہل قرآن کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں، اہل قرآن والوں سے، وہ اس کا جو مطلب آپ کو بتائیں گے وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ آپ بھی جب اس کو سنیں گے تو سر دھنتے رہ جائیں گے۔ وہ لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے بھائی کہ ہمارے لیے جو کتاب ہدایت کی ہے وہ کون سی ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا قرآن۔ اور قرآن وہ واحد کتاب ہے جو اللہ نے حضرت جبرائیل امین کی وساطت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور یہ کتاب جس طرح نازل ہوئی اسی طرح آج تک محفوظ ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں خود اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا
اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے تبیانا لکل شیء، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا بیان فرمایا ہے۔ جب خدا خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، یہ سچی کتاب ہے، اور اس کتاب میں خدا خود کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو بیان فرمایا، تو اب اس قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دوسری کتاب کی کیا ضرورت؟ اب وہ آپ کو مزید دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں جو باتیں ہم نے آپ سے پوچھی ہیں آپ کسی سے بھی جا کر پوچھ لیجیے، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی محفوظ کتاب۔ قرآن میں خود اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز کا ہم نے اس میں بیان فرمایا۔ جب سب چیزوں کو خدا نے قرآن میں بیان کیا تو اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ ذلیل طبقہ ہے جو نام اپنے آپ کو اہل قرآن کا دیتا ہے، در حقیقت اس خوبصورت نام کے ذریعے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر کہ ہمیں قرآن بہت کافی ہے، کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہ قرآن ہم خود سمجھ لیں گے، اللہ کی کتاب ہے۔ نبی نے جو کچھ باتیں کہی، جو کچھ باتیں بتائی، اس کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ان کا ایک اور خیال یہ بھی تھا، حدیثوں کے بارے میں ہے، حدیثیں بس اس وقت تک تھیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اب حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مزید دوسری بات اس میں وہ یہ کہتے ہیں قرآن محفوظ ہے، اس کی حفاظت اللہ نے دی ہے، حدیث جو ہے یہ محفوظ نہیں ہے، اس لیے ہم حدیثوں کو نہیں مانتے۔ یہ ایک گمراہ فرقہ ہے، اس فرقے سے اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے نسلوں کی ایمان کی تحفظ کیجیے۔ اسی طرح جو باطل مذہب اور نظریات سے تعلق رکھنے والی جماعتیں ہیں اور جن کا کفر پر ہونا واضح اور صریح ہے، جس کو ہمارے علماء نے بیان فرمایا، ان میں ایک جماعت ہے دیندار انجمن، صدیق دیندار انجمن۔ یہ جماعت بھی اس کے جو نظریات ہیں اس کا اہل سنت والجماعت سے اور اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو صدیق دیندار یا چند بسویشور کو ماننے والے لوگ ہیں، عقائد میں پہلے تو یہ قادیانی تھے، بعد میں اس سے بدتر عقائد کے قائل ہو گئے۔ وہ سمجھتے ہیں جماعت دیندار انجمن کے لوگ اللہ تعالیٰ چند بسویشور یا صدیق دیندار کی شکل میں دنیا میں آ گیا، بس یہ ایک بات اس کے کفر کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں صدیق دیندار انجمن کی شکل میں خدا دنیا کے اندر آ گیا۔ اب اسی سے آپ سمجھ لیجئے جس کا الف اتنی بدعقیدگی والا ہو اس کا یا کتنا بدعقیدہ ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو باطل مذہب ہیں ان میں ایک ہے شیعہ۔ یہ فرقہ سب سے پہلا فرقہ ہے جو یہودیوں کی سازش سے اسلام میں تفریق ڈالنے کے لیے وجود میں لایا گیا۔ اس فرقے میں بہت گروہ ہیں، ان میں سے بعض مسلمان ہیں، بعض اسلام سے خارج ہے۔ اب شیعیت کے اندر بھی بہت سے فرقے، بہت سی جماعتیں ہیں، ان میں سے کچھ جماعتیں، کچھ فرقے دین سے خارج ہیں اپنے عقیدے اور نظریات کی روشنی میں، اور کچھ اسلام میں ابھی باقی ہیں۔
خصوصاً اثنا عشریہ کہلائے جانے والے شیعہ کے تمام مسلمانوں کے نزدیک اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح مہدوی، یہ طبقہ ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں پایا جاتا ہے، کہیں مہدوی، کہیں مومن برادری اور کہیں دائرہ والوں کے نام سے معروف ہے۔ یہ لوگ میراں سید محمد جون پوری صاحب کو خاتم ولایت مانتے ہیں اور ولایت کی ایک خاص تعریف کرتے ہیں، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسر مانتے ہیں۔ ہمسر کا مطلب ہم مرتبہ۔ البتہ پوچھنے پر بیکار تعویلات کرتے ہیں۔ نبی پر صرف قرآن کے الفاظ نازل ہونے اور ان کے امام میراں سید محمد جون پوری پر اس کے معانی کے نازل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جماعت المسلمین یہ تازہ فتنہ اور نیا فرقہ ہے۔ اس کے بانی کا نام مسعود احمد بیسی ہے۔ اس فرقے کا جو ڈھانچہ ہے وہ 8 اکائیوں پر مشتمل ہے، مثلا ہمارا حاکم ایک، ہمارا امام ایک، ہمارا دین ایک۔ بس ان عناوین کے تحت لفاظی کی گئی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ فرقہ ہے جماعت المسلمین کا، یہ اپنے علاوہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیتا ہے، کہتا ہے کہ مسلمان بس ہم ہیں، ہمارے سوا جتنے ہیں سب کے سب کافر ہیں۔ اسی طرح ایک اور گمراہ فرقہ ہے جس کا نام ہے شکیلی فتنہ۔ یہ گمراہ فرقہ اپنے گرو شکیل بن حنیف کو مسیح موعود مانتا ہے، اور یہ شکیل بن حنیف بہار کے صوبے سے تعلق رکھتا ہے۔ ابتدا میں یہ کچھ دن دلی میں رہا، پھر ممبئی چلا گیا، اور پھر مختلف حصوں میں ملک کے اپنی بدعقیدگی کی تعلیم دیتا رہا، اور اس سے جو متعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے بالکل تبلیغی جماعت کی طرز پر اس کے بیہودہ نظریات اور خیالات کا پرچار کر رہے ہیں، اور ہر گاؤں، ہر خطے، ہر علاقے کے اندر، اور جو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں ان کی باتوں سے، پھر وہ اس کو لے جا کر، جو اس وقت وہ اورنگ آباد کے ایک مخصوص مقام پر اپنے متبعین کے ساتھ آباد ہو چکا ہے، وہ اس سے بیعت کرواتے ہیں۔ عام طور پر علماء کا خیال اس سے متعلق یہ ہے کہ وہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ اس سے ملاقات کرتا ہے وہ اپنے جادوئی اثرات کے ذریعے اس پر گہرے اثرات اور نقوش چھوڑتا ہے، پھر وہ آدمی اس کے چنگل سے نکل نہیں پاتا۔ یہ تمام کے تمام گمراہ جو فتنے ہیں، باطل فرقے ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو اور اپنے نسلوں کا تحفظ کیجیے۔ آخری ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ دیکھیے، قیامت تک اب تو صرف چند فرقے آئے، قیامت تک اور بھی آئیں گے۔ خود میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، تو میری امت میں کتنے ہوں گے؟ 73 ہوں گے۔ تو اب جتنے بھی فرقے ہیں اس وقت ان کو آپ انگلیوں پر گنیں گے تو زیادہ سے زیادہ 20-25 ہوں گے۔ 20-25 کا مطلب یہ ہے کہ اور 50 سے زیادہ آنے والے ہیں۔ جتنے بھی فرقے آئیں گے وہ تمام کے تمام فرقوں کے جو بڑے ذمہ دار ہوں گے، یا تو وہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے یا حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اب اس سے متعلق 3 باتیں ہیں، 3 الفاظ ہیں، اس کو اپنے دل پر ایسے ہی نقش کر لیجئے جیسے آپ نے کلمے کو نقش کر لیا ہے۔ ایک لفظ ہے ظہور،
ایک لفظ ہے ظہور، بولیے ظہور، دوسرا لفظ ہے خروج، دوسرا لفظ ہے خروج، اور تیسرا لفظ ہے نزول۔ تین الفاظ ہیں، اس کو اپنے دل و دماغ میں ایسا ہی نقش کر لیجئے جیسے آپ نے کلمے کو نقش کر رکھا ہے، اس لیے کہ یہ تین الفاظ اس کا مفہوم مختصر سا اگر آپ کے سمجھ میں آ گیا، انشاءاللہ آپ ایمان کی دولت پر باقی رہیں گے، ایمان کی دولت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ اگر آپ نے ان تین الفاظ کی حقیقت کو سمجھنے میں کمی بیشی کی، یا یہ تین الفاظ آپ کے سامنے نہیں تھے، تو پھر آپ کے گمراہ ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے بہت ظاہر ہوں گے، اتنے ظاہر ہوں گے، ایک آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا، شام ہونے سے پہلے پہلے کافر ہوگا، یا ایک آدمی شام میں ایمان کی حالت پر ہوگا، صبح اٹھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ان فتنوں سے بچنے کے لیے امت سے کہا، بحث و مباحثوں میں مت پڑو، اپنے کام سے کام رکھو، کام کی فراغت ہو گئی تو پھر اپنا گھر، اپنے بیوی بچے اور اپنے محلے کی مسجد جس کے اندر تم عبادت کر سکو، بس اس سے علاوہ اور چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مت لگانا۔ دوست احباب کا جو سلسلہ ہے، اس میں جو گفتگو اور ٹاپک ہوتی ہے شادی بیاہ کے موقع پر، مختلف گیدرنگ کے موقع پر، تو ایسے موقع پر آپ حضرات کو دین کے پر ٹاپک نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو آپ اس کو فوراً کہیں، بھائی اس پر بات مت کیجیے۔ وہ پوچھے گا کیوں نہیں کرنا، تو آپ کہیے، کیا آپ عالم ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے؟ اب وہ کہے گا کہ کیا اسلام پر بات کرنے کے لیے عالم کی ڈگری ہونا ضروری ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹری پر بھی بات کیجیے۔ اب جتنے ڈاکٹر لوگ ہیں وہ آ کر جوتے ماریں گے، کہیں گے کہ بے وقوف تو کیسے بات کرتا ہے ڈاکٹری پر؟ کیا تو ڈاکٹر ہے؟ کیا تیرے پاس MBBS کی کوئی سند ہے؟ اگر کوئی آدمی قانون پر بات کرنا شروع کر دے تو جتنے وکیل لوگ ہیں وہ آ کر جوتے ماریں گے، دنیا میں کوئی آدمی اس کو نہیں مانتا۔ اب ایک آدمی ہے آپ کے محلے میں، کوئی کلینک کھول کر بیٹھ جائے، کہے کہ مجھے ساری دواؤں کے نام معلوم ہیں، بخار پر کیا دینا ہے، سردی پر کیا دینا ہے، کیا آپ میں سے کوئی آدمی اس کے پاس جائے گا اپنا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے؟ کہیں گے کہ بھائی یہ جعلی آدمی ہے، اس کے پاس میں کیوں جاؤں؟ جب آپ دنیا کے معاملے میں اتنے چالاک ہیں، اتنے سمجھدار ہیں، تو پھر دین کے معاملے میں اتنے بے وقوف اور بھولے کیوں ہیں؟ ساری دواؤں کے نام جاننے کے باوجود آپ اس سے کوئی گولی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ ایک ان پڑھ جاہل سے وہ جو سودا بیچنا چاہتا ہے، جو عقیدہ آپ کو دینا چاہتا ہے، کیا آپ اس سے وہ عقیدہ لے کر رکھ لیں گے؟ اس چیز کو سمجھیے۔ تو تین الفاظ ہیں جن کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا لفظ ہے ظہور، دوسرا لفظ ہے خروج، اور تیسرا لفظ ہے نزول۔ آئیے پہلا لفظ ظہور، یہ لفظ حدیث پاک میں حضرت امام مہدی سے متعلق کہا گیا۔ حضرت امام مہدی ظاہر ہوں گے، یہ لفظ اچھی طرح ذہن میں بٹھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں امام مہدی سے متعلق، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے، یعنی وہ پیدا ہو چکے ہوں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کریں گے۔ اور امام مہدی سے متعلق بڑی صراحت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، مہدی میرے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، اور میرے نام پر مہدی کا نام ہوگا، مہدی کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پر ہوگا۔
امام مہدی کی ولادت مدینۃ المنورہ زادہ اللہ عظمت و شرافہ میں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ امام مہدی کا ظہور مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کریں گے۔ امام مہدی کا ظہور، اب کوئی لپاڑیا تلنگانہ میں بیٹھ کر، کرناٹک میں بیٹھ کر، مہاراشٹرا میں بیٹھ کر، کہیں پر بھی بیٹھ کر کہے حدیث کی باتوں کو ادھر سے ادھر کر کے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امام مہدی جو ہوں گے، نبی علیہ السلام نے ان کی آئیڈینٹیفائی فرما دی۔ اب آپ کو کسی کے جھانسے میں آنے کی ضرورت نہیں، یہ موٹی موٹی باتیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ اپنے بیوی بچوں کو بھی بتائی۔ دوسرا لفظ ہے خروج۔ خرج یخرجو کے معنی عربی میں آتے ہیں نکلنا، اور یہ لفظ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے متعلق کہا ہے۔ اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے، دجال پیدا ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی ایک جماعت اپنی زندگی میں غاروں میں نکل کر، سمندر کے سفر پر جا کر دجال سے ملاقات کر چکی ہے۔ دجال کے اس دنیا میں نکلنے کا ایک وقت ہے جو اللہ نے متعین کر رکھا ہے، خدا نے اس کو زنجیروں کے اندر جکڑ کر رکھا ہے، اور جب وہ خدا کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ وہ زنجیروں کو ختم کر دیں گے، دجال باہر نکلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دجال پیدا نہیں ہوا، وہ ہوگا یا کہیں سے آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حدیث کے مطابق دجال موجود ہے، اور وہ صحابہ کی ایک جماعت دجال سے ملاقات کر چکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مختلف پیغمبروں کے زمانے میں جتنے فتنے آئے، ان تمام فتنوں میں سب سے بڑے فتنے کا نام ہے دجال، اور ہر نبی اپنے زمانے میں اپنی امت کو دجال اور اس کے فتنے سے متعلق باخبر کرتا تھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی منتظر تھا، اگر وہ فتنہ میری زندگی میں ظاہر ہوتا تو میں خود اس سے مقابلہ کرتا، لیکن یہ فتنہ میری زندگی میں ظاہر نہیں ہوا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک بھی یہ فتنہ ظاہر نہیں ہوا، اور یہ فتنہ قرب قیامت ظاہر ہوگا۔ یہ خروج کا لفظ ہے۔ تیسرا لفظ ہے نزول۔ نزول کا مطلب ہے، یہ عربی لفظ ہے نزل ینزلو سے، نزول کا مطلب ہے نازل ہونا۔ نازل کہتے ہیں کوئی چیز اوپر سے نیچے کی طرف آئے، اس کو نزول کہتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے پاس موجود ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں جب تھے اور یہودیوں نے ان کو پھانسی دینا چاہی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے ایک پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی، اور جبرائیل امین کی وساطت سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور یہ وہ تذکرہ ہے جو قرآن میں اللہ نے خود کیا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنے پاس بلا لیا، اور حضرت عیسیٰ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، اور قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے دنیا پر نازل کریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد ہوگی، مغرب کی اذان ہو رہی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے ذریعے سے اتریں گے، اور پھر جو ہی وہ مسجد میں قدم رکھیں گے اذان ختم ہو چکی ہوگی۔ یہ الفاظ سمجھنا، جو ہی وہ مسجد میں قدم رکھے ہوں گے اذان ختم ہو رہی ہوگی، اور اس وقت اس مسجد میں جو امام ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے۔ اس مسجد کے جو امام ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی کی نظر پڑے گی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پہلی نظر میں حضرت امام مہدی پہچان لیں گے. پہلی نظر میں حضرت تعارف نہیں کرائیں گے حضرت عیسیٰ کہ بھئی میں عیسیٰ ہوں میری بیعت کرو، کچھ نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، امام مہدی کی نظر پڑے گی، پڑھتے ہی وہ پہچان لیں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں. ان سے گزارش کریں گے کہ حضرت آئیے مصلی پر نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ یقیناً پیغمبر وقت تھے اپنے زمانے میں، لیکن اس وقت ان کا جو نزول ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے مددگار کی حیثیت سے ہوگا. وہ آ کر اپنا دین کا پرچار نہیں کریں گے، نبی علیہ السلام کے دین اور شریعت ہی کا پرچار کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وہ بشارت پوری کرے گا جو قرآن میں بیان فرمایا. اللہ نے کہا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ اس روئے زمین پر اسلام کو غالب کریں گے، چاہے یہ بات مشرکین کے لیے کتنی ہی ناپسندیدہ کیوں نہ ہو. نبی کی وہ حدیث بھی ملائیے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ہر کچے اور پکے گھر میں میرا لایا ہوا دین داخل نہ ہو. اس دین کا پھیلاؤ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کروائیں گے، اور انہی کے ذریعے انہی کے زمانے میں دجال نکلے گا، وہ اپنا فتنہ پھیلا رہا ہوگا. حضرت عیسیٰ کو خبر ہوگی تو حضرت عیسیٰ دجال سے مقابلے کے لیے بڑھیں گے، اور حضرت عیسیٰ دجال کو اسرائیل کے ایئرپورٹ پر پکڑیں گے جس کا نام ہے باب اللد. نبی نے جو لفظ کہا، جس پوائنٹ کا ذکر کیا، آج بھی اسرائیل میں جو ایئرپورٹ ہے اس کا ایک دروازہ ہے، اس کا نام باب اللد ہے. بس اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اڑن تشتری میں بیٹھ کر ہواؤں میں جانے والا ہوگا، بس وہاں پر آئے گا جانے کے لیے جلدی سے، اس کو بھی پتہ لگ چکا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، لیکن وہ پھنس جائے گا. بس عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایسی قوت دیں گے، ایسی قوت دیں گے، نظروں میں ایسی شعائیں ہوں گی، بس عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے دجال کو، دجال پگھلنا شروع ہوگا جیسے نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں جو اس موقع پر عقیدوں کے بحث آئی تو آپ کی خدمت میں عرض کر دی. ان باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے. وقت زیادہ ہو چکا ہے اس کا مجھے احساس ہے، لیکن موضوع چونکہ بہت اہم تھا اس وجہ سے یہ وضاحت میں نے کی. اب ان باتوں کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کے نتیجے میں لوگوں میں گمراہی فتنے بہت پھیل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایمان کی جو دولت دنیا کے اندر بھیجی، اور صحابہ بزرگوں کی وساطت سے اور ہمارے اپنے خاندان کے بزرگوں اور ماں باپ سے دین اسلام کی یہ دولت ہم تک آئی. اللہ اس دولت کی حفاظت کرنے، اس دولت پر قائم رہنے، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ اس دولت پر برقرار رہنے اور اسی دولت پر مرنے اور اسی دولت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی مجھے بھی، آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے، آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو ان فتنوں سے، ان گمراہ فرقوں سے اور باطل مذاہب سے بچنے، ان کے چنگل میں جانے سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے. روزانہ ایک دعا، یہ دعا ایک مرتبہ درد دل سے کیجئے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ، میں جیسا بھی تھا عمل کے اعتبار سے آپ نے اپنی رحمت سے مجھے ایمان کی جو دولت دی ہے، اے اللہ ایمان کی دولت دینے کے بعد اس دولت کو مجھ سے چھین مت لیجئے، میرے دل کو کسی اور طرف مت موڑیے. اے اللہ ایمان ہی پر استقامت عطا فرمائیے.
ایک مرتبہ اس کی دعا کیجئے، اللہ اپنے کرم سے اس کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ سے سیرت کا جمعہ ہوگا، ربیع الاول کا مہینہ ہوگا، نبی علیہ السلام کی سیرت کے مختلف گوشے آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں۔